تو اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے, اے اللہ ہم تو کر بیٹھے, اب تو عذاب بھی دے سکتا ہے, تو معاف بھی کر سکتا ہے. نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا, کوئی نہیں آیا توبہ کرنے کے لیے, اس سے غلطی ہوئی ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا. اس نے تھوڑی دیکھا کہ گناہ پہ کیا سزا ملتی ہے, یہ تو سب آخرت کی چیزیں ہیں نا, دنیا میں تھوڑی دیکھا ہے ہم نے. نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو گناہ کیا اس پہ کیا سزا ملے گی, صرف میرے پیغمبر اور میری کتابوں پر ایمان رکھ کے یہ یقین کر بیٹھا ہے کہ گناہ کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ جب عذاب دیکھ لیں گے نا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, اور اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا کچھ موت کے بعد انسان پہ گزرتی ہے اور کیا سزا ملتی ہے, اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے, نہ دنیا میں دیکھا نہ آخرت میں دیکھا. تو اس لیے ابھی اپنے گناہوں پہ 2 آنسو بہا لیں گے, اللہ کو ان آنسوؤں کی بہت قدر ہوگی. اور اسی الفاظ سے دعا مانگے, اللہ ہم نے ظلم کر بیٹھے ہیں. تو نبی نے فرمایا جب اس جذبے سے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے اس جذبے کی لاج رکھی, نہ اس نے مجھے دیکھا نہ عذاب کو دیکھا, تو میں اس کی گناہ کو معاف کرتا ہوں. بار بار غلطی ہو, بار بار توبہ ہو, لیکن توبہ اس جذبے سے نہ ہو کہ دوبارہ غلطی کر کے توبہ کروں گا. جذبہ یہی ہو کہ کبھی بھی نہیں کروں گا میں. پھر اگر شیطان کروا دیتا ہے تو پھر توبہ کرے اللہ کے سامنے. تو انسان توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اپنے گھر کی زیارت کے جذبے کے ساتھ بار بار اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. سود سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے, عقیدہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ فرقواریت والا مسئلہ نہیں ہے, صرف یا اللہ مدد چلے گا بھائی اللہ کے. صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ یہاں آ کے بیت اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ پھر اللہ کے گھر سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کا طواف کر رہے ہیں, اس کی دیواروں کو چوم رہے ہیں, لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. تو بھائی اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا ہے. قبروں پہ سجدے نہیں کرنے. وہ بار بار سنا چکا ہوں میں, ایک آدمی فالج زدہ تھا, آدھا دھڑ کام نہیں کرتا تھا اس کا نا, تو مجھ سے اس نے فون کیا کہ میں ہر جگہ جا چکا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا اس کے تو 2 دھڑ کام نہیں کر رہے بابا کے, تو تمہارا آدھا کیسے ٹھیک کرے گا بھائی؟ میں نے کہا تبھی تو اس کو قبر میں رکھا ہے. تو لیکن یہ ایسی اندھی عقیدت ہے, یہ چھوٹتی نہیں ہے. آپ زمین آسمان کے دم مار لگا دو دلائل کے, مشرک آدمی نہیں چھوڑے گا شرک, اس کی سوئی وہیں آ کے اٹکی رہے گی. یہ توہم پرستی ہے, اس سے نکالو بھائی اپنے آپ.